میں دفتر سے جلدی گھر لوٹا تو بیٹی کے کمرے سے آتی آوازیں سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنا بیگ ڈائننگ ٹیبل پر رکھا اور دبے پاؤں بیٹی کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ شاید میری بیٹی کو ہرگز بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں جلدی گھر لوٹ کر آ سکتا ہوں، اس لیے وہ پوری طرح مطمئن تھی۔ میں نے ہلکے سے کھلے دروازے میں سے جھانکا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ کتنے ہی لمحے میں سکتے کے عالم میں کھڑا رہا، لیکن میرے نہ ماننے سے سچائی تو نہیں بدل سکتی تھی۔ سچ یہی تھا کہ میری تربیت میں بہت کمی رہ گئی تھی۔ میں جسے نیک، باحیا اور پارسا سمجھتا تھا، اسی نے میری آنکھوں میں دھول جھونکی تھی۔ کمرے کے اندر کے منظر نے میرے اندر آگ لگا دی تھی۔ خود پر قابو پانا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ اندر جاتا تو شاید اور بھی شرمندہ ہو جاتا، لیکن اگر نہ جاتا تو ساری زندگی خود سے نظر نہ ملا پاتا۔ ایک جوان بیٹی کا باپ ہونے کے ناطے غصے سے میری حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا کیونکہ اندر مجھے بستر پر میری بیٹی ایک جوان لڑکے کے ساتھ، وہ دونوں ایک دوسرے میں اس قدر مگن تھے کہ انہیں میری موجودگی کا احساس تک بھی نہیں ہوا۔ میری بیٹی کے قریب موجود وہ لڑکا کبھی اس کے گالوں کو چھیڑتا تو کبھی اس کے وجود پر اپنا ہاتھ پھیرتا۔ کمرہ کافی بڑا تھا، اس لیے آوازیں تو مجھے نہیں آ رہی تھی، مگر نظر سب کچھ آ رہا تھا۔ جوان بیٹی کو ایک غیر مرد کے ساتھ دیکھ کر میری غیرت مجروح ہوئی تھی۔ میں غصے میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور ہاتھ پکڑ کر بیٹی کو کھینچ کر بیڈ سے کھڑا کر دیا۔ وہ شاید اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ میرے اس طرح کھینچنے پر لڑکھڑا گئی۔ اس کی آنکھیں چڑی ہوئی تھیں، عجیب سی نشے کی کیفیت میں تھی، جیسے کوئی سرور طاری ہو۔ مجھے دیکھ کر اس کے بھی 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ میری بیٹی مدیحہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، بابا آپ آگے؟ میں نے اس کے منہ پر ایک کس کر تماچا لگایا، اور اس سے پہلے کہ میں اس لڑکے کو کچھ کہتا، وہ فوراً ہی گھبرا کر وہاں سے بھاگ نکلا، جبکہ میری بیٹی زاروں کی طرح رونے لگی۔ میں نے کہا، یہ کون تھا؟ اس بدبخت کی اتنی جرت کیسے ہوئی کہ وہ ہمارے گھر میں داخل ہو کر تمہارے ساتھ یہ حرکتیں کرے؟ میں غصے کی انتہا پر تھا۔ میرے منہ سے کف اڑ رہا تھا، ہاتھ پاؤں غصے سے لرز رہے تھے۔ میرا بس چلتا تو میں اپنی بیٹی کا گلا دبا دیتا، جو میری عزت پر داغ لگانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ مدیحہ روتے ہوئے کہنے لگی، بابا میں نہیں جانتی یہ کون تھا۔ مدیحہ کی بات سن کر مجھے اور بھی غصہ آیا۔ میں نے اسے دھکا دے کر بستر پر گرا دیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بابا میرا یقین کریں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے کچھ کہتی، میں نے تنفر سے بیٹی کو دیکھا اور اس کے موبائل فون کو سائڈ ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے اس کے کمرے کا دروازہ لاک کر کے باہر آ گیا۔ وہ میرے پیچھے دوڑی تھی، لیکن میں دروازہ لاک کر چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے زور زور سے دروازہ بجانے لگی، چیختے ہوئے کہنے لگی، بابا میری بات تو سن لیں۔ لیکن میں نے اس کی آوازوں کو نظر انداز کیا اور دروازہ نہ کھولا۔ ایسے ہی میں اپنے کمرے میں چلا گیا، جوتے اتار کر دور پھینکے اور آنکھیں بند کر کے بستر پر ایسے ہی لیٹ گیا۔ غصے سے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ میں سارا دن نوکری کرتا تھا اور میرے پیچھے میری بیٹی یہ حرکتیں کر رہی تھی۔ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی جاب کر رہا تھا، پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اپنی اکلوتی بیٹی کو میں نے دنیا جہاں کی آسائشیں دے رکھی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے پیچھے میری بدنامی کا سامان کرے گی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ناکام ہو گیا ہوں، اپنی بیٹی کی اچھی تربیت نہیں کر سکا جو وہ اتنا بے شرمی والا کام کر رہی تھی۔ اور حد تو یہ تھی کہ میری بیٹی میرے سامنے خود کو ڈیفینڈ کر رہی تھی۔ مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ اس لڑکے کو نہیں جانتی۔ جھوٹ کہتے اسے ذرا سی شرم اور جھجک بھی نہیں آئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی غیر لڑکا گھر میں داخل ہو جائے، اس کے بیڈ روم تک پہنچ جائے اور وہ اس کے لیے بالکل انجان ہو؟ کچھ دیر میں خاموشی سے ہی کمرے میں لیٹا رہا اور پھر جا کر میں نے مدیحہ کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ میرے پیروں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، بیڈ پر بٹھایا اور کہا کہ دیکھو آج جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن آج کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، بابا میرا یقین کریں، میں نہیں جانتی کہ وہ کون تھا۔ میں نے گہری سانس بھری اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے یقین کر لیا، لیکن آئندہ میں اس لڑکے کو یہاں نہ دیکھوں۔
میں نے بیٹی کا موبائل فون واپس نہیں کیا تھا، کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ مجھے اس پر اعتبار ہی نہیں تھا۔ میں وقتی طور پر خاموش ہو گیا، لیکن باقی کی ساری رات جاگتا رہا تھا۔ نیند میری آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ وہ لڑکا کون تھا، کہاں رہتا تھا، مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ مجھے یہ ڈر ستا رہا تھا کہ اگر میری بیٹی نے دوبارہ کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو کیا ہوگا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب بار بار اپنے ہی گھر میں چھاپے مارا کروں گا، اپنی بیٹی پر نظر رکھوں گا۔ ایک بن ماں کی بچی کو میں نے بہت مشکل سے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ میں اسے کسی بھی غلط راستے پر چلانے سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے ساری زندگی احتیاط کا دامن تھام کر رکھا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ ایسا کرنے کے چکر میں میں خود غلط راستے پر نکل پڑوں گا۔ مدیحہ کی فکروں میں ڈوبے ہی رات کے 2 بج گئے تھے۔ میں اپنے کمرے سے نکلا اور دبے پاؤں مدیحہ کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں راتوں کو جاگ کر بھی اس کی نگرانی کروں گا۔ اس کے کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا، کیونکہ میں نے ہی دروازہ باہر سے لاک کیا ہوا تھا، اس لیے شاید اس نے اندر سے بند نہیں کیا تھا۔ میں نے آہستگی سے دروازے کا لاک کھولا اور اندر جھانکا تو میری بیٹی بیڈ پر اڑی ترچھی پڑی سو رہی تھی۔ میں دبے پاؤں ہی اندر داخل ہو گیا۔ اس کے چہرے پر بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے بال چہرے پر سے ہٹائے تو اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں چونک اٹھا۔ شاید وہ بہت دیر تک روتی رہی تھی۔ آنکھیں پوری طرح سوج چکی تھیں۔ رونے کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بے ترتیب بستر پر پڑی تھی۔ میں وہیں اس کے قریب بیٹھ گیا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ کچھ دیر تک میں اسے بہت غور سے تکتا رہا۔ وہ بالکل میری بیوی کی طرح تھی۔ قدرت نے اسے اس کی ماں کا روپ دیا تھا، وہی شکل و صورت، وہی رنگ و روپ۔ اس کا حسین چہرہ دیکھتے ہوئے بہت سے خیالات مجھے ستا رہے تھے۔ پھر میں نے اپنے ہر خیال کی نفی کی اور اس کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا کہ میری بیٹی دوبارہ ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ پھر کافی دیر تک میں اپنے کمرے میں ہی ٹہلتا رہا اور جب تھک گیا تو بستر پر لیٹ گیا۔ بھوک اور نیند انسان کو سولی پر لے جاتی ہے۔ مجھے بھی لیٹتے ہی کچھ دیر بعد نیند لگ گئی اور پھر صبح کے وقت میری آنکھ کھلی تو کافی وقت ہو چکا تھا۔ دفتر کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ میں تیزی سے تیار ہو کے نیچے پہنچا تو میری بیٹی نے ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا تھا۔ جیسے ہی میں ٹیبل پر بیٹھا وہ میرے پاس آ گئی، کہنے لگی، بابا بس ایک بار میری بات سن لیں۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اب کل کی کوئی بات نہ دہرانا، بس خیال رکھنا کہ آئندہ ایسا کچھ نہ ہو۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور تھوڑا بہت ناشتہ کر کے ہی گھر سے نکل گیا۔ سارا وقت آفس میں بھی میں بے چین ہی تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ رات نیند بھی نہیں ہوئی تھی، طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی، اس لیے 2 بجے کے قریب میں نے دفتر سے چھٹی لی اور واپس گھر پہنچ گیا۔ لیکن گھر کے دروازے پر جو منظر دیکھا، اسے دیکھنے کے بعد میرا غصے سے برا حال ہو گیا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بیٹی اس قدر بے خوف ہو جائے گی کہ کل والی بات کے بعد آج پھر اسی لڑکے کے ساتھ ہوگی۔ میں اپنی گاڑی سے اترا، اندر داخل ہوا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا اندر لا کر صوفے پر پھینک دیا۔ وہ بری طرح ڈر گئی تھی، رونے لگی، کہنے لگی، بابا ویسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں نے ایک تماچا بیٹی کے منہ پر مارا اور کہا کہ میں تم پر بھروسہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تمہاری کل والی بات پر بھی یقین کیا، لیکن تم ایک بار پھر اسی لڑکے کے ساتھ تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی بار بار میرا سر جھکاتے ہوئے؟ کیا چاہتی ہو تم، میں مر جاؤں؟ محلے والوں کو پتہ چلے گا تو کتنی بدنامی ہوگی۔ سب جانتے ہیں کہ تم جوان ہو اور میرے پیچھے گھر میں اکیلی رہتی ہو۔ میری عزت کا صحیح جنازہ نکلے گا۔ مدیحہ روتے ہوئے کہنے لگی، بابا میں نے اسے نہیں بلایا تھا، وہ خود آیا تھا، اور وہ بھی اس لیے کہ… میں نے زور سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا اور بری طرح اس کا منہ دبا دیا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی، لیکن میں غصے کی انتہا پر تھا۔ میں نے کہا، بس کرو، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں سننا چاہتا میں۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا اور کمرے میں لے جا کر بیڈ پر دھکیل دیا۔ آستین کے بٹن کھولتے میں نے کف پلٹے اور شرٹ کا اوپر والا بٹن بھی کھول دیا۔ میرا غصے سے دم گھٹنے لگا تھا، ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پھر میں غصے کی حالت میں ہی بیٹی کے قریب گیا تو اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میرے جذبات بدل کے سوچا تو تھا کہ اسے مکمل طور پر کمرے میں قید کر دوں گا اور سمجھاؤں گا
کہ دوبارہ ایسا نہ کرے، لیکن شاید ڈرانے دھمکانے سے مجھے کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ مجھے کوئی ایسی سزا دینی تھی کہ وہ دوبارہ یہ حرکت نہ کرتی۔ میں نے چاند کی طرح دمکتے ہوئے اس کے چہرے کو بغور دیکھا اور پھر ہر رشتے کو بالائے طاق رکھ کر اسی وقت زبردستی۔ میں نے شرمین سے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ وہ بہت حسین اور خوبصورت تھی۔ اس کے ساتھ زندگی کا شروع ہونے والا نیا سفر کسی خواب جیسا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں وہ خوش نصیب انسان ہوں جس نے زندگی میں سب کچھ حاصل کر لیا۔ لوگ میرے اور شرمین کے کپل کو آئیڈیل کپل کا درجہ دیتے تھے۔ ہماری زندگی دوسروں کے لیے حسرت کا باعث بن جایا کرتی تھی۔ جو ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا وہ تعریف کیے بنا نہ رہتا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی اپنی خوشیوں کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ اپنی زندگی کی ہر کامیابی کو اپنے تک محدود رکھ لینا بھی ایک طرح سے نعمت ہی ہوتا ہے۔ لیکن میری اور میری بیوی شرمین کی زندگی ڈکی چھپی نہیں تھی۔ ہماری محبت کے تو ڈنکے پیٹا کرتے تھے۔ دور دراز خاندان والوں میں بھی میری اور شرمین کی محبت کی مثالیں دی جاتی تھیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے۔ لیکن پھر ہماری زندگی میں وہ وقت آیا جب لوگوں کی نظریں ہمارے رشتے کو پوری طرح نگل گئیں۔ شادی کے 1 سال بعد شرمین حاملہ ہوئی تو مجھے لگا کہ بس اب دنیا کی ہر خوشی میرے قدموں میں ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی نوکری، بڑا سا گھر، گاڑی، من چاہی بیوی اور اب اولاد کی خوشی، سب کچھ تو مجھے میسر تھا۔ بیٹا ہوتا یا بیٹی، میرے لیے تو اولاد ہی بڑی بات تھی۔ باپ بننے کی خوشی اور شرمین کے ساتھ زندگی کے خوبصورت لمحات نے مجھے پوری طرح مسرور کر دیا تھا۔ میں اپنے آپ میں اپنی بیوی میں مگن ہو گیا تھا۔ دنیا والے کس طرح ہمارے رشتے پر نظر جماتے تھے، مجھے ان باتوں سے سروکار نہیں تھا۔ میں ہمیشہ کھل کر شرمین سے اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا۔ میں نے کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ لوگ ہماری محبت کو بد نظر بھی لگا سکتے ہیں۔ میں تو جہاں دل چاہتا وہاں شرمین کی تعریفیں شروع کر دیتا، اس کا خیال رکھتا، اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا، اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا، پیروں کی مالش کرتا۔ خاص کر اس وقت جب وہ حاملہ ہوئی تو اس کے پیروں میں بہت زیادہ سوجن رہتی تھی۔ میں ہر وقت اس کا خیال رکھتا، کبھی گرم پانی سے دھلاتا تو کبھی دبانے کے لیے بیٹھ جاتا۔ وہ لاکھ انکار کرتی، کہتی کہ لوگ زن مرید کہیں گے، لیکن مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اگر پرواہ تھی تو صرف اور صرف شرمین کی۔ اور پھر 9 مہینے دھیرے دھیرے گزرتے ہی چلے گئے۔ ڈلیوری سے پہلے ہی ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس بیٹی ہونے والی ہے۔ اسی لیے شرمین کی پسند سے میں نے اپنی ہونے والی بیٹی کا پورا کمرہ ڈیزائن کروایا تھا۔ اس نے پنک کلر کی تھیم رکھوائی تھی اور ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ خوشیاں ہمارے چاروں طرف رقصاں تھی۔ شرمین کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ خوبصورت تو وہ پہلے بھی تھی، لیکن حاملہ ہونے کے بعد اس کا حسن مزید بڑھ گیا تھا۔ اسے دیکھتا تو لگتا جیسے آسمان سے کوئی پری اتر کر میرے پاس آ گئی ہو۔ اکثر میں شرمین سے کہتا کہ دیکھنا، میری بیٹی بالکل تمہارے جیسی خوبصورت ہوگی۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیتی۔ میں اسے تنگ کرنے کے لیے کہتا تھا کہ تم سے زیادہ بیٹی کو میں سنبھالوں گا، ہر وقت گود میں اٹھا کر رکھوں گا، سارے گھر میں ٹہلوں گا، گھمانے بھی لے جاؤں گا اور اس کے لیے روز شاپنگ بھی کروں گا۔ تم گھر میں اکیلی رہنا۔ وہ میری باتوں پر بس کھلکھلا کر ہنسا کرتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے یہ لفظ سچ ثابت ہو جائیں گے، کیونکہ جب ڈلیوری کا وقت آیا تو شرمین کو بہت زیادہ پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ قدرت نے شاید کچھ ایسا ہی لکھا تھا۔ یہاں میرے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی اور وہیں شرمین کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ایک نئی جان کو جنم دیتے ہوئے اس نے اپنی جان کی بازی ہار دی تھی۔ اور جب ڈاکٹر نے بیٹی کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ مجھے شرمین کی موت کی خبر سنائی تو میری کیفیت بالکل عجیب سی ہو گئی۔ نہ میں خوش ہو سکا، نہ میں رو سکا، بس میں سکتے کے عالم میں کھڑا رہا۔ کون آیا، کون گیا، کیسے تدفین ہوئی، خاندان والوں نے کیا کہا، رشتہ داروں نے کیسے افسوس کیا، لوگوں نے کیسے بھروسہ دیا، مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے شرمین کے ساتھ میری سانسیں بھی رک گئی ہوں، جینے کی ہر وجہ ختم ہو گئی ہو۔ لیکن پھر رونے کی آواز نے مجھے ہوش کی دنیا میں واپس لا کر پٹخ دیا۔ وہ میری ننھی سی بیٹی کے رونے کی آواز تھی جو پورے گھر میں گونج رہی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ بھوکی تھی۔ اس کی نانی اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ تھی کہ خاموشی نہیں ہو رہی تھی۔ اپنی بیٹی کو روتا تڑپتا دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں فوراً بھاگا اور اس کی نانی سے اسے لے کر اپنی گود میں اپنے قریب کیا تو وہ ایک دم ہی میرے سینے سے لگ کر خاموش ہو گئی۔
جیسے اس کے بے قرار دل کو قرار آ گیا، اور پھر اس کے بعد میں نے ایک پل بھی اسے خود سے جدا نہیں کیا، بس سینے سے لگا لیا، اپنے پاس رکھتا، نوکری پر جاتا تو بڑی مشکل سے اس کی نانی کے گھر اسے چھوڑ کر جاتا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی نانی اس کا اچھے سے خیال رکھ سکتی ہے، لیکن شرمین کو کھونے کے بعد میری ساری زندگی شرمین کی دی ہوئی آخری امانت ہی تھی۔ شرمین نے ہی اس کا نام مدیحہ سوچا تھا، اس لیے میں نے بھی اس کا نام مدیحہ ہی رکھا تھا۔ مدیحہ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، میں ویسے ویسے اسے اپنے قریب کرتا چلا گیا۔ میں نے اسے خود سے دور رکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اسے اچھے اسکول میں داخلہ دلوایا، اس کی خوب تربیت کی، پڑھایا لکھایا، اسے اچھے برے کی سمجھ دی، لیکن کبھی آزادی نہیں دی، گھر سے باہر نہ نکلنے دیا۔ جہاں جاتی میرے ساتھ جاتی، میں اس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کر پاتا تھا۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں میں شرمین کی طرح اسے بھی کھو نہ دوں۔ میں دنیا کی نظروں سے ڈر گیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ لوگ بہت بد نظر ہوتے ہیں۔ کسی کو خوش دیکھ کر ان کے اندر جو جلن پیدا ہوتی ہے، وہ انسان کی پوری دنیا کو تباہ کر دیتی ہے۔ مجھے یہ ڈر رہنے لگا تھا کہ کہیں کسی کی بری نظر کی وجہ سے میری بیٹی مجھے چھوڑ کر نہ چلی جائے، اسی لیے میں اس کے آس پاس رہتا۔ پھر اس کا میٹرک پورا ہوا تو اس نے کہا کہ بابا میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، لیکن میں نے اسے منع کر دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ پڑھائی کے چکر میں اپنی صحت خراب کرے۔ میں نے روایتی مشرقی باپوں کی طرح کہا کہ تمہیں اتنا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اب گھرداری سیکھو، اور پھر میرے کہنے پر اس نے اپنی خواہشات کو دفن کیا اور وہ گھرداری میں لگ گئی۔ میں نے کبھی اس کے لیے کوئی ملازم نہ رکھا، کیونکہ میں کسی باہر کے بندے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اکیلے ہی اتنے بڑے گھر کا کام کاج کرتی تھی۔ جب تک اس کی نانی زندہ تھی، وہ مجھے بہت سمجھاتی تھی کہ مدیحہ ابھی چھوٹی ہے، اس پر رحم کھاؤ، اسے کوئی ملازم رکھ کر دو، اسے پڑھائی کرنے دو۔ لیکن میرا بس چلتا تو میں اسے کسی سپی میں قید کر دیتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ دنیا کی بری نظر میری بیٹی پر پڑے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو برباد کر دوں گا، جس بیٹی کو میں نے بہت نازوں سے پالا، جس کا خیال رکھنے کی خاطر میں ہر وقت اس کے آس پاس رہا۔ میں نے کبھی دوسری شادی نہیں کی۔ جب میں نے اسے غیر لڑکے کے ساتھ دیکھا تو میری ایسی حالت ہوئی کہ بیان سے باہر تھی۔ میں جسے دنیا کے سرد و گرم سے باز رکھنا چاہتا تھا، وہ میری غیر موجودگی میں کسی غیر لڑکے کے ساتھ عشق کی پینگیں بڑھا رہی تھی۔ وہ صرف 16 سال کی تھی، اور اتنی کم عمری میں اس کی یہ حرکت مجھے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اگر وہ کوئی بالغ لڑکی ہوتی، اپنا اچھا برا جانتی اور پھر مجھے اپنی پسند بتاتی، تو میں ضرور اس کی پسند سے، اس کی محبت سے اس کی شادی کرواتا۔ لیکن 16 سال کی لڑکی کو صحیح اور غلط کا کچھ علم نہیں ہوتا۔ یہی سوچ کر میں نے اس پر پوری طرح نظر رکھنے کا سوچا تھا، مگر پھر رات کو جب میں اس کے کمرے میں گیا اور میں نے دیکھا کہ 16 سال کی عمر میں وہ ہو بہو اپنی ماں کی طرح جوان اور خوبصورت لگتی ہے، تو میرے دل میں اور ہی خیالات جنم لینے لگے۔ لیکن میں نے اپنے آپ کو باز رکھا۔ مگر پھر اگلے دن جب وہ اسی لڑکے کے ساتھ دروازے پر نظر آئی تو میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ زبردستی میں اسے اس کے کمرے میں لے گیا۔ سوچا تو یہ تھا کہ اس کے ساتھ سختی کروں گا، اسے اس کے کمرے میں قید کر دوں گا، لیکن پھر میں نے اس کے ساتھ وہ کیا جو شاید ایک محبت کرنے والا باپ کبھی نہیں کر سکتا۔ جب اس نے کہا کہ وہ اس لڑکے کو نہیں جانتی اور وہ باکردار ہے، تو میں نے کہا کہ پھر تمہیں ثابت کرنا ہوگا۔ میں نے زبردستی اسے شادی کے لیے مجبور کیا اور کہا کہ میں جس کسی کو بھی تمہارے لیے چن کر لاؤں گا، تمہیں اس سے شادی کرنی ہوگی۔ میں نے اسی وقت اپنے دفتر کے چوکیدار کو فون ملایا۔ بہت عرصے سے وہ شادی کے لیے پریشان تھا۔ اس کے حالات اچھے نہیں تھے، گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو سکی تھی، اور وہ 45 سال کا ہو گیا تھا۔ اس کی مجھ سے اچھی بات چیت تھی۔ اکثر ہی وہ مجھے کہتا تھا، صاحب میری کسی سے شادی کروا دو۔ میں نے اسے فون کیا اور گھر بلا لیا، ساتھ قاضی بھی لانے کا کہا۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، لیکن پھر میرے بلانے پر آ گیا، اور میں نے اپنے 45 سالہ دفتر کے چوکیدار کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ میری بیٹی میری زبردستی پر صرف نم آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ میری عزت رکھنے کی خاطر اس نے قبول ہے کہا۔ وہ ہمیشہ کے لیے چوکیدار کے ساتھ چلی گئی۔ مجھے تسلی تھی کہ اب میری بیٹی میری عزت پر داغ نہیں لگائے گی، اب کوئی اس پر بری نظر نہیں ڈالے گا۔ مجھے لگا تھا کہ میں نے اس کے حق میں ٹھیک فیصلہ کیا۔ جسے میں نے بہت نازوں سے پالا تھا، اسے میں نے اپنی عمر کے ایک مرد کے ساتھ رخصت کر دیا تھا، وہ بھی صرف 16 سال کی عمر میں۔
لیکن 1 مہینے بعد ہی مجھے پتہ چلا کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر دی تھی۔ اس کی بات نہ سن کر، پورا سچ نہ جان کر، 1 مہینے بعد وہ لڑکا مجھے سڑک کنارے نظر آیا تو میں نے گاڑی لگائی اور اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ میرے دل میں اس کے لیے بہت نفرت تھی۔ میں اسے مارنا چاہتا تھا، مگر وہ چیخ کر کہنے لگا کہ آپ سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ کی بیٹی کا میرے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ میں ایک الیکٹریشین ہوں اور آپ کے سامنے والے گھر میں کسی کام سے آیا ہوا تھا۔ میں ان کی چھت پر کام کر رہا تھا کہ جبھی میں نے آپ کی بیٹی کو صحن میں چکرا کر بے ہوش ہوتے دیکھا، اور پھر اس کے گرنے کے بعد جب کوئی بہت دیر تک وہاں نہ آیا تو میں جان گیا کہ وہ شاید گھر میں اکیلی تھی۔ میں دیوار پھلانگ کر اس کی مدد کرنے پہنچا تھا۔ اسے اٹھا کر میں اس کے کمرے تک لے کر گیا تھا۔ اسے ہوش دلانا چاہتا تھا۔ وہ ہوش میں آ گئی تھی، مجھے دیکھ کر گھبرا رہی تھی، اور اتنے میں آپ آ گئے۔ اسے تو خود نہیں معلوم تھا کہ میں کون تھا، لیکن آپ کی وجہ سے میں اس وقت ڈر کر وہاں سے چلا گیا، اور اگلے دن یہی بات کلیئر کرنے کے لیے میں آیا تھا اور اسے اور آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ میں کون ہوں۔ لیکن آپ نے پھر اپنی بیٹی پر شک کیا، اور مجھے لگا کہ آپ ایک بہت برے باپ ہیں جو اپنی بیٹی کی سچائی نہیں جاننا چاہتے۔ اس لیے میں دوبارہ آپ کے دروازے پر نہیں آیا۔ میں اپنی وجہ سے اس معصوم کو اور مصیبت میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم ہی دنگ رہ گیا۔ وہ کہنے لگا، گرمی شدید تھی، وہ لڑکی گارڈن صاف کر رہی تھی، شاید اسی لیے وہ گرمی سے بے ہوش ہو گئی۔ آپ کو تو اس کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ اتنا بڑا گھر، نہ کوئی نوکر نہ کوئی چوکیدار۔ وہ مجھے ملامت کر رہا تھا اور میں سکتے میں آ گیا تھا۔ میری بیٹی نے مجھے کتنی بار اپنی بات بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اس کی کوئی بات سنی ہی نہیں، اور جب سچائی کھلی تو مجھے افسوس ہوا۔ میں فوراً اس کے گھر پہنچا، دیکھا تو چارپائی پر بیٹھے وہ کھانا کھا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی، ادب سے سر جھکا لیا۔ وہ ہو بہو شرمین جیسی تھی، مجھے ویسے ہی عزت دیتی تھی جیسے اس کی ماں دیتی تھی۔ میں آگے بڑھ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، معافی مانگنے لگا۔ اس نے بنا کچھ کہے مجھے معاف کر دیا، کوئی شکوہ نہ کوئی شکایت۔ میں نے کہا، گھر چلو، میں تمہیں ایک اچھی زندگی دوں گا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ کہنے لگی، اب فضل دین ہی میرا شوہر ہے، میں اس کے ساتھ خوش ہوں۔ وہ میرے ساتھ واپس نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس کے چہرے پر واقعی خوشی تھی۔ شاید فضل دین مجھ سے کہیں زیادہ اچھا تھا۔ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، مگر اسے رشتے سنبھالنے آتے تھے۔ میری بیٹی اپنی خوشی سے اسی کے پاس رک گئی، اور میں تنہا گھر چلا آیا۔ آج شرمین کی تصویروں کو دیکھتا ہوں تو شرم سے زمین میں گڑ جاتا ہوں۔ خدا را اپنی بیٹیوں پر شک نہ کریں، ہمیشہ ان کی بات سنیں اور سمجھیں۔ جلد بازی میں کیے گئے بعض فیصلوں پر انسان کو پچھتانا پڑتا ہے۔